بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے احوال سکندر ذوالقرنین کا۔ معتبر رویوں سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ کئی وجہ سے سکندر کو ذوالقرنین کہتے ہیں کہ وہ قاف سے کاف تک گئے، یعنی مشرق سے مغرب تک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی دی اور انہوں نے اپنی بادشاہت کے طول و عرض میں سیر کی، اور قرن کہتے ہیں 3 برس یا اسی برس یا 120 برس کو، یہی صحیح ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک مرد اش کرنن، اور اس مرد کی عمر اس وقت 100 برس کی تھی، اور ایک دوسری روایت میں کرن گوشہ جہان کو بھی کہتے ہیں، یعنی ایک گوشہ جہاں کا ہے جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور دوسرا گوشہ وہ ہے جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے۔ پس سکندر ذوالقرنین دونوں گوشوں تک پہنچتے تھے، اور ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے 2 شاخ تھے، اور سکندر اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا تولد سکندریہ میں ہوا تھا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو جہل اور مکی کی کفار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لائے، اور بطور شرارت بد ذاتی کر کے حضرت کی پیغمبری آزمانے کے لیے ایک شخص کو ملک یثرب میں علماء یہود کے پاس بھیجا کہ ہمارے درمیان ایک شخص ہے اور وہ دعوی نبوت کا کرتا ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ شخص سچ ہے یا جھوٹ ہے، تم کو تو علم توریت خوب معلوم ہے، لہٰذا ہمارے لیے چند مسئلے قدیم زمانہ گزشتہ کے جس کا وہ جواب نہ دے سکے اپنی کتابوں سے چن چن کر ہمارے پاس بھیج دو، یہاں آ کر ہم کو سوالات اس کے سکھا دو کہ ہم اس سے پوچھیں اور سوال کریں، پھر دیکھیں ان کا جواب دے سکتا ہے یا نہیں۔ تب یہودیوں نے کئی سوالات مشکل ترین اپنی کتاب توریت و زبور سے دیکھ دیکھ کر نکالے۔ مثلا ان سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، اور اصحاب کاف کون لوگ ہیں، اور ان کا حال کیا تھا، اور سکندر ذوالقرنین کون ہے اور ان کا حال کیا تھا۔ یہ مشکل سوالات یہودیوں کے بہت نامور عالموں نے اپنی کتاب سے نکالے تھے، اور یہ سب سوالات مسائل ابو جہل کے پاس لکھ کر بھیجے۔ تب اس ملعون نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر سوالات مذکورہ شروع کیے۔ سب کے سب پہلے اس نے یہ کہا، یعنی اگر آئے تم کتاب کے ساتھ مثل اس کتاب کے جو دی گئی موسیٰ کو، یعنی توریت، تو البتہ ہم تم پر ایمان لاویں گے جیسا کہ توریت پر ایمان لائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا جواب میں کل دوں گا، اور یہ جملہ اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ کل جبریل علیہ السلام آویں گے تو ان سے پوچھیں گے اور ان کا مکمل جواب دے دیں گے، لیکن یہ جملہ کہتے وقت آپ نے انشاءاللہ نہ کہا، اس لیے 11 دن تک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام نہیں آئے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد، تیرے خدا نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ بات کافروں کی سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی غمگین ہوئے، اور پھر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ کافر لوگ ہم پر طعنہ دے رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، میں ان کو کیا جواب دوں؟ یہ آپ کی معروضات سن کر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جمعہ کے دن ظہر کے وقت نازل فرمایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے درود و سلام پہنچایا، اور یہ فرمان خداوندی بھی اپنے ساتھ لائے، قول تعالی، اور نہ کہو تم کسی کام کو کہ میں یہ کروں گا کل کو، مگر یہ کہہ چاہیے اللہ تعالیٰ، اور اگر بھول جاؤ تو یاد آوے، اگرچہ وقت گزر چکا ہو تو بھی پھر انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اور کافروں نے جو کہا تھا کہ خدا نے تم کو چھوڑ دیا ہے، وہ تو یہ دشمنی سے کہتے تھے، بلکہ وہ خود منفعل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قسم کھا کر، قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی اور رات کی، جب چھا جاوے نہ رخصت کیا تیری رب نے تجھ کو، اور نہ بیزار ہوا تجھ سے، یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دن تک وہی نہ آئی۔ دل میں بڑا تفکر پیدا ہوا، اور دل کے مقدر ہونے کی وجہ سے تہجد کو نہ اٹھے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے شور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ چند سوالات کے جواب نہ بتا سکے۔ پس یہ سورہ نازل ہوئی، پہلی قسم کھائی دھوپ کی اور رات
رات کی اندھیری کی، یعنی ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ کی دو قدرتیں ہیں اور باطن میں بھی چاندنی ہے اور کبھی اندھیرا، اور وہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور بندہ سے اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی دور نہیں۔ اور یہ فوائد کتب تفاسیر میں سے لکھتے ہیں، اور اگر بنی سوال کریں تجھ سے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور اے نبی اگر تجھ سے پوچھیں روح کے بارے میں تو تم کہہ دو کہ وہ تو میرے رب کے حکم سے ہے اور میں نے تھوڑی سی خبر دی ہے، یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزمانے کو یہود نے آپ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو اتنی سمجھ کا حوصلہ اور صلاحیت نہیں ہے، اور اس سے قبل کسی پیغمبر کی امت نے ایسی باتیں نہ پوچھی تھی۔ خیر، بس اتنا ہی ان لوگوں کا جاننا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ پڑی، وہ بدن زندہ ہو گیا، اور جب وہ چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بدن سے نکل گئی تو وہی بدن پھر مردہ ہو گیا۔ اور یہ بھی ایک تفسیر کا مضمون ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ کافر لوگ تجھ سے سوال کریں سکندر ذوالقرنین جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سوال کرتے ہیں تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان قریب پڑھوں گا میں اوپر تمہارے اس میں سے کچھ مذکور، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے قوت عطا کی تھی زمین میں اور اس میں دنیا کے ہر راستے پر چلنے کی صلاحیت دی تھی، یعنی سر انجام سفر کا طے کرنا، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ تو اس نے سورج کو ڈوبتا ہوا پایا ایک دلدل کی ندی میں، اور اس نے اس جگہ پر ایک قوم کو بھی پایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ذوالقرنین، یا یہ کہ عذاب کرے تو ان کو، یا یہ کہ پکڑے تو ان میں بھلائی، یہ سن کو۔ ذوالقرنین بولا، جو شخص ظالم ہے پس البتہ عذاب کریں گے ہم ان کو، پھر پھیرا جاوے گا اپنے پروردگار کی طرف، پس عذاب کرے گا اس کو عذاب بڑا، اور جو لوگ کہ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، پس ان لوگوں کے واسطے بدطریق جزا کے نیکی ہے، اور البتہ ہم کہیں گے اس کو اپنے سے کام آسان۔ پس جو حاکم عادل ہوا اس کی یہی رائے ہے کہ بروں کو سزا دے اور ان کی برائی کی، اور بھلے لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتا رہے۔ اس دعوت الی الحق کا یہ اثر ہوا ہے کہ وہاں کے سب لوگ ان کے مطیع و فرما بردار ہو گئے، اور ان لوگوں کو نوازشیں بھی کی، اور جو لوگ ان کے باغی رہے ان لوگوں کو جہنم دکھائی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سکندر ذوالقرنین کی نبوت اور بادشاہت میں بعض حضرات کو اختلاف ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اول بادشاہ تھے پھر اس کے بعد وہ نبی ہوئے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اول وہ نبی تھے پیچھے بادشاہ ہوئے، اور بعضوں نے اسی پر دلیل قائم کی ہے کہ اگر سکندر ذوالقرنین نبی نہ ہوتے تو خدا تعالی قلنا یا ذوالقرنین کر کے خطاب کیوں فرماتا؟ لیکن جواب اس کا یہی ہے کہ وہی الہامی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حق تعالی نے فرمایا، الہام فرمایا تھا بواسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، اور ان کو بادشاہی دی مشرق سے مغرب تک، اور تمامی راہ ملک کی سمجھائی تھی، مشرق اور مغرب اور مختلف جزائر اور دیگر شہروں میں جا کر خلق خدا کو خدا کی دعوت پہنچانا، یہاں تک کہ زمین مغرب میں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے جا پہنچے، تو وہاں جا کر ایک شہر ایسا بھی پایا کہ اس کی 4 دیواری روئی کی تھی، اور اس کے اندر کسی طرف سے جانے کے واسطے کوئی راہ نہ تھی۔ آپ کا تمام لشکر اس کے ارد گرد پڑ رہا تھا، اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ آخر اس کے اندر کس طرح جائیں۔ بہر ایک تقدیر کسی حکمت عملی سے رسی اور کمند دیوار پر ڈال کر ایک آدمی کو اس دیوار سے پار کر دیا، اور پھر وہ نہ آیا۔ کچھ دیر کے بعد اس حکمت عملی سے دوسری آدمی کو بھی دیوار پر چڑھایا، اور اس سے کہا کہ شاید اس طرح بہشت یا کچھ اور ہوگا، لہٰذا آگے مت جانا، اور پر ہم کو خبر دو تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ لیکن باوجود اس تاکید کے وہ بھی پھر واپس نہ آیا۔ یہ کیفیت حال دیکھ کر
کر سکندر ذوالقرنین نے سمجھا کہ جس کو بھی بھیجوں گا وہ واپس نہیں آئے گا، پس ملک کی حد بنا کر واپس مشرق کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے ایک جزیرے میں جا پہنچے، وہاں بھی ایک شہر آباد دیکھا، لیکن بغیر کشتی کے وہاں جانا بالکل محال تھا، اور اسی جگہ پر دانا، عقل مند اور حکیم تھے۔ جب ان لوگوں کو جو اس شہر میں آباد تھے سکندر ذوالقرنین کے آنے کی خبر پہنچی تو انہوں نے تمام کشتیاں جزیرے سے چھپا دیں۔ غرض سکندر ذوالقرنین ماں اپنے لشکر کے برلب دریا چند روز تک ٹھہرے اور یہ سوچتے رہے کہ کسی حکمت عملی سے دریا عبور کر کے اس جزیرے میں جانا۔ وہاں کے جو لوگ ان کو ملتے وہ اپنے جسمی اعتبار سے بہت ہی دبلے تھے۔ ان سے پوچھتے کہ تمہارے دبلا پتلا ہونے کا کیا سبب ہے؟ اس کے جواب میں ان لوگوں نے سکندر سے کہا، یہ ہمارے شہر کی غذا اور آب و ہوا کا اثر ہے، ہم لوگ بڑی حکمت سے غذا کھاتے ہیں، چنانچہ اس کی خاصیت بھی یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پس ان لوگوں نے سکندر ذوالقرنین کی دعوت طعام کی اور ضیافت میں اپنی حکمت عملی سے غذا تیار کر کے ایک خوان میں جوہرات سجا کر سکندر ذوالقرنین کے سامنے لا رکھا۔ پھر وہ سب کے سب الگ ہو گئے اور سکندر ذوالقرنین سے کہنے لگے کہ آپ تناول کیجئے۔ سکندر ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا، آپ لوگ بھی آویں اور ہمارے ساتھ شامل ہو کر کھانا تناول کریں، اور سکندر ذوالقرنین نے ان سے بھی کہا کہ بھائی یہ تو ہماری غذا نہیں ہے اور ہم یہ غذا کسی طرح کھاویں۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے سکندر ذوالقرنین سے کہا کہ تم اسی لیے یہاں تک آئے اور تمہاری یہاں تک آنے کی کیا غرض و مقصود ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہم لوگوں نے پیش کی ہیں وہ بھوک کو نفع دیتی ہیں، پھر آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جب یہ باتیں سکندر ذوالقرنین نے ان لوگوں سے سنی تو پھر وہاں سے ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنا ایک قاصد بھی شاہ ہند کے پاس روانہ کر دیا کہ وہاں جا کر کہو کہ ہمارے ساتھ بہت لشکر ہے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا ملک برباد نہ ہو اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم سے لڑائی کریں، پس تمہیں لازم ہے کہ اس خبر کو پاتے ہی سب کے سب ہماری اطاعت میں آ جاؤ اور جو خراج ہم مقرر کریں اس کو قبول کرو۔ چنانچہ سکندر ذوالقرنین کے قاصد نے یہ باتیں شاہ ہند سے جا کر کہیں کہ آپ ہمارے شہنشاہ سکندر ذوالقرنین کی اطاعت قبول کریں، اور ایک ایلچی بھی اپنی طرف سے ان کے پاس بھیج دیا تاکہ وہ شہنشاہ کو شاہانہ استقبال کے ساتھ لائے۔ یہ سن کر شاہ ہند نے بہت تعظیم و تکریم سے ایک ایلچی ماں تحفہ و ہدیہ دے کر سکندر ذوالقرنین کے پاس بھیجا۔ جب شاہ ہند کا ایلچی سکندر ذوالقرنین کے پاس پہنچا تو اس نے بادشاہ ہند کا بھیجا ہوا تحفہ و ہدیہ اور نذرانے ان کے سامنے پیش کیے، تو سکندر ذوالقرنین نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اس ایلچی کو لے جاؤ اور اچھی طرح رہنے کو جگہ دو، اور 3 دن کے بعد اس ایلچی کو میرے پاس حاضر کرنا۔ چنانچہ حسب الحکم ملازموں نے اس کو لے جا کر اچھی طرح سے ایک جگہ پر رکھا، اور 3 دن کے بعد حضرت سکندر ذوالقرنین کی خدمت میں حاضر کیا، اور سکندر ذوالقرنین نے اس کو دیکھ کر اپنا سر نیچا کیا، اور اس ایلچی نے سکندر ذوالقرنین کو بھی دیکھ کر اپنی ایک انگلی ناک کے نتنے میں ڈال کر پھر نکال لی اور بغیر کہے کسی سے اپنی جگہ پر چلا گیا۔ خاص لوگوں نے یہ حال دیکھ کر سکندر ذوالقرنین سے عرض کی، اے بادشاہ، آپ نے شاہ ہند کے ایلچی کو دیکھ کر اپنا سر نیچا کیا اور اس ایلچی نے حضور کو دیکھ کر اپنی انگلی ناک کے سوراخ میں ڈال کر پھر نکال لی اور بغیر کہے سنے یوں ہی اپنی جگہ پر چلا گیا، اس میں کیا راز ہے؟ سکندر نے فرمایا کہ میں نے اس کو دراز قد دیکھ کر اپنا سر نیچا کیا، اور یہ بات سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ لمبے قد کا آدمی احمق اور بے وقوف ہوتا ہے، اور یہ مثل مشہور ہے، یعنی دیکھا گیا کہ آدمی دراز قد والے زیادہ تر احمق ہوتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ ہر پستہ قد آدمی فتنہ ہوتا ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے، اور اس نے جو اپنی ناک کی سوراخ میں انگلی رکھی تھی کہ یہ میرا تالیہ سکندری دیکھیے،
پھر جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ وہ بزرگ آدمی ہے، پس اس کو واپس لے آئے اور اس کے کھانے کے واسطے صرف روٹی اور گھی بھیج دیا تاکہ اس کی عقل کی آزمائش ہو جائے۔ چنانچہ وہ روٹی اور گھی کھا گیا اور اس نے ایک سوئی ہوئی روئی میں رکھ کر سکندر ذوالقرنین کے پاس بھیج دی، اور سکندر ذوالقرنین نے اسی سوئی کو سیاہ رنگ کر کے اسی روٹی اور گھی پر رکھ کر اس کے پاس بھیج دی، اور اس نے پھر ایک ٹکڑا اینا کا اس پر رکھ کر سکندر ذوالقرنین کے پاس بھیج دیا۔ پس یہ ماجرا بھی خاص لوگوں نے دیکھا، اور پھر ان لوگوں نے اپنے بادشاہ سکندر ذوالقرنین سے عرض کی کہ آئے جہاں پناہ، اس میں کیا حکمت عملی ہے؟ بادشاہ بولے کہ روٹی اور گھی دینے کا مجھ کو یہ مطلب تھا کہ مرد علم و حکمت میں خوب ہوتے ہیں، جیسے روٹی ساتھ گھی کے، اور جو اس نے روٹی گھی پر سوئی رکھ کر بھیجی تھی یہ سمجھ کر کہ وہ علم و حکمت میں خوب ہے۔ پھر میں نے اس کی سوئی کو سیاہ رنگ کے جو بھیجا تھا، اس کا یہ مطلب تھا کہ اس کا علم اور حکمت مانند اینا کے صاف روشن ہے، اور ہم نے اس سے معلوم کر لیا کہ لمبے آدمی حقیقتاً بے وقوف ہوتے ہیں۔ پس ہم دونوں میں سے یہی اشارات میں گفتگو جاری تھی۔ پھر ہند سے ذوالقرنین مشرق کو جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے وہاں پہنچے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے پھر لگا ایک اسباب کے پیچھے، یعنی سفر کا انجام کیا، یہاں تک کہ پہنچا ذوالقرنین سورج نکلنے کی جگہ پر، تو اس نے پایا سورج نکلتا ہے، اور اسی جگہ ایک قوم کو بھی پایا کہ نہ ان کے لیے کوئی گھر ہے اور نہ سایہ اور نہ کپڑا، اور وہ لوگ بیابان ریگستان میں رہتے تھے، کیونکہ ریگستان میں گھر وغیرہ نہیں بن سکتے اور نہ روئی کی کھیتی ہو سکتی ہے کہ اس سے کپڑا بناویں، اور وہاں جاڑا بہت ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنے کھانے کو دوسرے شہروں سے لا کر کھاتے ہیں، اور زن و مرد سب ننگے رہتے ہیں، اور مثال جانوروں کے جمع وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اور جب دھوپ نکلتی ہے تو ان کے بدن میں قوت آتی ہے، اور جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو سخت سردی پڑتی ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد سکندر ذوالقرنین دوسری جگہ جا پہنچے جہاں اللہ رب العزت بائیں الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے، پھر پیچھے چلا سکندر ذوالقرنین اور راہ کے یہاں تک کہ جب پہنچا درمیان دو دیواروں کے تو پایا اس نے ان دیواروں کے پاس ایک قوم کو جو ان دیواروں کے نزدیک تھی، اور یہ بات نہ سمجھتے تھے۔ حد مشرق میں دو پہاڑ بلند ہیں، اور درمیان ان دونوں پہاڑوں کے زید و حکیم بہت تھے، اور وہ ایک دوسرے کی بولی کو نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے درمیان دو پہاڑ حائل تھے، اور وہی دو پہاڑ یاجوج ماجوج کے ملک کے درمیان اٹکاؤ ہیں، لیکن درمیان میں کچھ کھلا تھا۔ چنانچہ اس راہ سے یاجوج ماجوج آتے اور ان لوگوں کو لوٹ مار کر چلے جاتے۔ پس ذوالقرنین نے وہاں کے زہدوں اور حکیموں کو واعظ و نصیحت کی اور خداوند قدوس کی راہ بتائی۔ اس کے بعد وہ ان دونوں پہاڑوں کی طرف گئے، اور دونوں نہایت عظیم الشان پہاڑ تھے، جانے کی راہ اس میں کسی طرف نہ تھی، اور اس میں آدمی دو گروہ، ان کی تعداد بے حد بے شمار سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا، اور ان کو قوم یاجوج ماجوج کہتے ہیں، اور ایک اولاد یاجوج کی ایک پہاڑ میں رہتی ہے اور دوسرے پہاڑ میں اولاد ماجوج کی رہتی ہے، اور یہ دونوں بھائی یافس بن نوح کی اولاد سے ہیں، اور یہ لوگ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد وہاں رہ گئے تھے، اور نسل ان کی بے حد ہے، اب صورت آدمی ہے لیکن قد و قامت کم و بیش ہے، یعنی بعضے تو دراز قد اور بعضے ایک گز اور بعضے ایک بالشت کے ہیں، اور کان ان کے اتنے بڑے کہ وہ زمین پر لٹکتے ہیں، اور جب وہ لوگ سوتے ہیں تو اپنا ایک کان زمین پر بچھاتے ہیں اور دوسرا کان بطور چادر کے اوڑھتے ہیں، اور مثل حیوانات کے ایک سے ایک جمع کرتا ہے، ان میں کچھ شرم و حیا نہیں ہے، اور مثل باہم کے بول و براز کرتے ہیں، اور ان کے کھیتوں میں سوائے تل کے اور دوسری کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہوتی، لہذا اسی کو وہ روزانہ کھاتے ہیں، اور کسی دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، یہاں تک کہ وہ خدا کو بھی نہیں جانتے اور نہ مانتے ہیں، اور وہ مرتے بھی نہیں ہیں، کافی عرصہ سے زندہ ہیں اور اپنی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ پس وہ پہاڑ سے نکل کر ان زیدوں اور حکیموں پر آ کر ظلم کیا کرتے ہیں، اور جس کو بھی پاتے مار ڈالتے، کھیت و مویشی ان کے لوٹ و مار کھا جاتے، اور وہ سب اس قوم و وحشی سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سکندر ذوالقرنین وہاں تشریف لے گئے تو ان زہدوں اور حکیموں پر بڑی نوازش فرمائی، چنانچہ
ان سب نے مل کر سکندر ذوالقرنین سے عرض کیا کہ یاجوج اور ماجوج کے ظلم سے ہم لوگ یہاں نہیں رہ سکتے، اور ان پر جو جو احوال گزرے تھے وہ سب سکندر ذوالقرنین کے سامنے بیان کیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، کہا انہوں نے اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں، پس کر دیویں ہم واسطے تیرے کچھ مال اوپر، اس بات کے کہ کر دیوے تو درمیان ہمارے اور درمیان ان کے دیوار کہ وہ ہماری طرف نہ آ سکیں، پس خراج گزار بھی ہمیشہ ہم تمہارے ہوں گے۔ یہ سن کر ذوالقرنین نے فرمایا، کہا سکندر ذوالقرنین نے جو مقدر دیا مجھ کو میرے رب نے وہ بہتر ہے، بیچ اس کے کہ پس مدد کرو میری ساتھ قوت کے کہ کروں میں درمیان تمہارے اور درمیان یاجوج و ماجوج کے ایک دیوار موٹی، اور کہا کہ تم لے آؤ میرے پاس تخت لوہے کے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا پھاٹکوں تک پہاڑ کی گاٹھیوں کو، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ۔ ذوالقرنین نے کہا لے آؤ میرے پاس کہ ڈالو اس پر تانبا پگھلا ہوا، تاکہ نہ چڑھ سکیں کہ آوے اوپر، اس کے نہ سوراخ کر سکے اس میں، یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ اور پس جب آوے گا وعدہ میرے پروردگار کا، کر دے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ، اور یہی وعدہ میرے پروردگار کا سچ ہے۔ فائدہ اول لوہے کے بڑے بڑے تختے بنائے، ایک پر ایک درتے گئے کہ دو پہاڑوں کے درمیان کے برابر ملا دیا، پھر تانبا پگھلا کر اس کے اوپر ڈال دیا، اور وہ تانبا درزوں میں بیٹھ کر جم گیا، سب مل کر ایک پہاڑ کے مانند ہو گیا۔ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں سکندری تک گیا ہوں اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ یہ سن کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیفیت بیان کرو۔ اس نے کہا کہ وہ دیوار جیسے چار خانہ لنگی ہو۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، کیونکہ اس دیوار میں لوہے کے تختے لگے ہیں اور ان کی دیواروں میں تانبا پگھلا کر بھر دیا گیا ہے، اس لیے وہ پار خانے کی شکل بن گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ کھولے جاویں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر اونجان سے دوڑتے ہوگے، یعنی جب روز قیامت نزدیک آوے گا یاجوج ماجوج صد سکندری سے نکلیں گے اور تمام روئے زمین پر منتشر ہوں گے، جہاں جہاں جو چیزیں پاویں گے کھا جاویں گے، اور پھر خدا کے حکم سے سور پھونکا جائے گا اور اس کی آواز سے ساری مخلوق مر جاوے گی۔ اور ایک روایت حضرت علی کرم ملا وجہ سے ہے کہ ہر روز یاجوج اور ماجوج کوشش کرتے ہیں کہ صد سکندری کو توڑ کر باہر آویں، لیکن باحکم خدا توڑ نہیں سکتے۔ صبح سے شام تک اس دیوار کو سب چاٹتے ہیں، مثل پوست بیضا کے کر ڈالتے ہیں، پس تھوڑی سی باقی رہ جاتی ہے، پھر وہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ کل سب توڑ دیں گے اور پھر آسانی سے باہر نکل جائیں گے، مگر وہ انشاءاللہ اپنی زبان سے نہیں بولتے، اس لیے وہ توڑ نہیں سکتے۔ پس صبح سے شام تک ان کا یہی معمول ہے، اور جب ان کا خروج ہوگا قیامت کے نزدیک تو اس قوم میں ایک مسلمان لڑکا پیدا ہوگا، اور جب وہ بڑا ہوگا تو انہیں لوگوں کے ساتھ مل کر بسم اللہ کہہ کر دیوار چاٹنا شروع کرے گا، اور پھر شام کو انشاءاللہ پڑے گا کہ کل انشاءاللہ اس کو توڑ ڈالوں گا، جب خدا کے حکم سے سکندری ٹوٹے گی، اور پھر اس کے بعد سب قوم اس دیوار سے باہر نکل آوے گی۔ روایت ہے کہ طول اس دیوار کا 36 کوس کی راہ ہے اور عرض اس کا 3 کوس کی راہ ہے، اور بعضوں نے کہا کہ اس دیوار کا طول 300 کوس کی راہ ہے اور عرض اس دیوار کا 150 کوس کی راہ ہے اور اونچائی 70 گز، اور یہ بھی خبر ہے کہ جب وہ دیوار توڑ کر باہر نکلیں گے تو سب سے پہلے ملک شام میں آویں گے اور اس کے بعد بلخ میں۔ پس سکندر ذوالقرنین نے یہاں سے مشرق کی طرف جانے کا قصد کیا۔ موجودہ علماء حکماء سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا کہ درازی عمر کس چیز کے سبب ہوتی ہے؟ ان میں سے ایک حکیم صاحب نے سکندر ذوالقرنین سے عرض کی، اے جہاں پناہ، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت نامہ میں دیکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات ظلمات میں کوہ کاف کے اندر پیدا کیا ہے کہ پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا
اور مکھن سے زیادہ نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اسے پیے گا تو اس کو موت نہ آوے گی اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور اس کا نام آب حیات ہے۔ یہ سن کر حضرت سکندر ذوالقرنین کو اس کا شوق پیدا ہوا کہ اس چشمہ آب حیات کا پانی پیا جائے، اور علماء سے بھی یہ سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ اس کو کاف کے ظلمات میں چلو۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، اور ہم تو یہاں کے کتب ہیں، دنیا کی آفت سے ہم لوگ کس طرح جائیں گے؟ اس کے لیے ہم نہیں جا سکتے۔ سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم لوگوں کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور تم لوگ یہ بھی بتاؤ کہ سواری میں سب سے زیادہ کون سا جانور چست و چالاک ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ گھوڑی جس نے ابھی تک بچہ نہ جنا ہو، وہ نہایت چست و چالاک ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے چند اعلیٰ قسم کی گھوڑیاں چن کر مخصوص کر لیں۔ ادھر حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اس لشکر کا پیشوا مقرر کیا، اور ان سے کہا کہ جب ہم اس کو کاف کے ظلمات میں جا پہنچیں گے تو یقین ہے کہ کوئی کسی کو نہ پاوے گا، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت حکماء نے کہا کہ لال و گوہر شہوار سرکار میں تو لے لیجیے، جب ایسی کوئی نوبت آوے گی تو اس کی روشنی سے راہ چلیں گے۔ پھر ایک گوہر شب چراغ خزانہ آمرہ سے نکال کر حضرت خضر کے حوالے کیا، اور تخت و تاج اور سلطنت ملازموں سے اپنے ایک دنا عقل مند کے سپرد کیا، اور 12 برس کے وعدے پر رخصت ہو کر اور کھانے پینے کا توشہ سر انجام لے کر ظلمات کو کاف کی طرف آب حیات کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ راہ بھول کر ایک برس مسلسل گھومتے رہے، اور حضرت خضر بھی لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک اندھیرے میں جا پڑے۔ اس وقت اس گوہر شب چراغ کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا تو اس کی روشنی سے تاریکی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چشمہ آب حیات کا ان کو ملا۔ پھر حضرت خضر نے اس میں منہ ہاتھ دھو کر آب حیات پی لیا اور خدا کا شکر بجا لائے۔ پس اس وجہ سے حضرت خضر کی عمر دراز ہوئی۔ پھر وہاں سے مراجات کر کے دوسری تاریکی میں آ پڑے۔ پھر اسی گوہر شب چراغ کو نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ اس کی وجہ سے سب اجالا ہو گیا، اور جتنے لشکر اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے سب حضرت کے پاس آ کر جمع ہو گئے، اور سکندر ذوالقرنین اپنے لشکر سے کہہ رہے تھے کہ ہم تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں آگے چل کر کچھ تماشا عجیب و غریب دیکھاؤں۔ یہ کہہ کر جب وہ آگے بڑھے ایک بالائے خانہ نظر آیا، 4 دیواری اس کی ہوا پر معلق ہے، اور اس میں مرغ پرندے بہت دیکھے۔ مرغوں نے حضرت سے کہا کہ اس ظلمت میں بستی چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ میں آب حیات پینے کو آیا ہوں۔ پھر ایک مرغ جو ان کا بادشاہ تھا وہ حضرت سکندر ذوالقرنین سے کہنے لگا کہ اے ذوالقرنین، اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مرد سب لباس حریر کا پہنیں گے اور اچھے اچھے مکان بنا کر دنیا کے پیچھے لہو لعب عیش و نشاط میں مصروف رہیں گے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بالا خانہ تمام کا تمام جوہرات کا بن گیا۔ پھر کہا اے ذوالقرنین، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ چنگ و رباب اور بربط اور تمبورا بجے۔ پھر تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں تمام بالا خانہ لال و یاقوت کا بن گیا ہے۔ پھر تو دیکھ کر بہت ہی حیران رہ گئے اس مرغ نے۔ پھر حضرت سکندر ذوالقرنین سے کہا اے مرد مجاہد، تو مت خوف کر، یہ تمام کارخانہ ابلیس لعین کا ہے۔ پھر اس مرغ نے کہا کہ اب فساد ظاہر ہوگا، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا لا الہ الا اللہ باقی ہے یا نہیں ہے؟ یہ سن کر حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ ہاں وہ باقی ہے۔ پھر پوچھا خلق اللہ میں ہنوز و دیانت بجا ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں حضرت سکندر نے کہا بجا ہے۔ پھر وہ مرغ اس جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ اس مرغ نے کہا کہ تم اس بالا خانہ پر جا کر دیکھو وہاں کیا چیز ہے۔ تب ذوالقرنین وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص پاؤں پر کھڑا اپنے منہ میں سور لیے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اسرافیل تھے۔ ذوالقرنین، تم اپنی سلطنت اور روشنی ملک کی چھوڑ کر اس ظلمات
جماعت میں کیوں آ پڑے؟ کیا وہ تجھ کو بس نہ تھا؟ آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ میں آب حیات پینے آیا ہوں تاکہ آب حیات پینے سے زندگی زیادہ ہو اور خدا کی عبادت زیادہ کروں۔ اس بات کو سن کر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سکندر ذوالقرنین کے ہاتھ میں ایک پتھر مثل بلی کے سر کے برابر دیا اور کہا کہ میں تو اس کو غفلت سے ہوشیار کیا اور اب تم یہاں سے چلے جاؤ، اتنے زیادہ حریص مت بنو۔ یہ سن کر ذوالقرنین وہاں آب حیات نہ پا کر اپنے لشکر میں آ گئے، پھر سب اکٹھے ہو کر چلے آتے تھے۔ اندھیری رات میں ٹکڑے ٹکڑے سنگ ریزوں کے گھوڑوں کے پیر تلے مثال لال شب چراغ کے چمک کے دیکھ کر پوچھا یہ سب کیا چیز ہے؟ جو حکما اس وقت ان کے ہمراہ تھے وہ بولے یہ پتھر ہیں، جو شخص بھی اس کو اٹھائے گا وہ پچھتائے گا اور جو شخص اس کو نہ اٹھائے گا تو وہ بھی پچھتائے گا۔ آخر کسی نے ان کو چن لیا اور کسی نے ان کو نہ چنا۔ جب ظلمات سے نکل آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر جن لوگوں نے چن لیے تھے وہ تمام جواہرات لال اور زبر جد اور یاقوت اور فیروزہ اور زمرد ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بہت پچھتانے لگے جنہوں نے ان کو نہ چنا تھا، اور جنہوں لوگوں نے ان کو چن لیا تھا وہ اس لیے پچھتائے کہ کیوں نہیں زیادہ چنے۔ سکندر ذوالقرنین نے حکما سے پوچھا کہ جو پتھر اسرافیل علیہ السلام نے مجھے دیا ہے اس میں کیا ماجرا ہے؟ حکما نے کہا کہ تم اپنا پتھر ایک ترازو میں ایک طرف رکھو اور پھر سب پتھر دوسری طرف رکھو، کس پتھر کا وزن بھاری ہوتا ہے؟ ایسا کیا گیا کہ دیکھا سکندر ذوالقرنین کا ہی وہ پتھر وزن میں بھاری تھا جو ان کو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے دیا تھا۔ پھر سکندر ذوالقرنین نے اپنے حکما سے دریافت کیا کہ اس میں کیا اسرار ہے؟ وہ بولے کہ سب پتھر اتار کر اس پلے میں مشت خاک رکھ دو۔ جب ایک مشت خاک کو پلے میں رکھا تو دونوں پلے ترازو کے برابر آئے، دونوں طرف برابر ہے۔ پھر پوچھا اس میں کیا بھید ہے؟ حکما نے کہا اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک بادشاہت دی ہے تو بھی تم کو سیری نہیں، مگر تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا پیٹ اور کھوپڑی کی خواہش ایک مٹھی خاک سے بھرے گی جو گورستان میں نصیب ہوگی۔ جب سکندر ذوالقرنین نے یہ بات سنی تب تمام لشکروں کو اپنے پاس سے رخصت کیا اور سب اپنے اپنے ملک میں واپس چلے گئے، اور سکندر ذوالقرنین یہیں رہ گئے اور پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، اور پھر چند روز بعد ہی انتقال کیا اور پھر سونے کی تابوت میں وہیں مدفون ہوئے۔ اور یہ بھی بذریعہ ایک خبر کے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے اپنے مرنے کے وقت اپنی ماں کو وصیت کی تھی کہ بعد موت کے میری روح کو ثواب بخشیو اور یتیم اسیر غریب مسکین بیوہ بیکس محتاجوں کو خوب کھانا کھلانا اور ان سے میری مغفرت کی دعا کرانا۔ جب ان کی ماں کو یہ خبر پہنچی تو وہ زار زار رونے لگی اور بعد مرنے کے ان کی وصیت کو پورے طور پر بجا لائیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احوال سکندر ذوالقرنین کے اور سوالات مذکور سے ابو جہل اور مکے کے کافروں کو وہاں کے یہودیوں کو جواب دیا، سب کافر سن کر متحیر ہوئے اور بولے یہ سچ کہتے ہیں اور بالکل تورات و زبور کے جوابات ہی بتاتے ہیں اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں ہے، پس سوائے ابو جہل کے، اور سب کے سب رسول خدا پر ایمان لے آئے۔ اور ابو جہل سے حضرت نے فرمایا کہ اب تم کو معلوم ہوا یا اب بھی شک ہے؟ کہو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں یا نہیں، اور اگر تم کو کچھ اب بھی شک ہو تو پھر پوچھو۔ تب اس لعین نے کہا کہ تم ایک ساحر ہو اور دوسرا ساحر موسیٰ تھا، ہرگز تمہارے دین میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کافروں کے بارے میں، پس جب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے تو انہوں نے کہا کیوں نہ ملی پیغمبری جیسی ملی تھی۔ موسیٰ کو یہ بات کہی اور راہ ضلالت اختیار کی۔ پس آئے میرے محترم بھائیو مومنو، ہم سب کو لازم ہے کہ خدا اور رسول کی رضا مندی پر راضی رہیں اور ان کے جملہ احکام شرع کو بجا لائیں اور کسی وقت بھی اس سے غافل نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، واللہ عالم بالصواب۔